محنت کرو، دل لگا کر پڑھو اور نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اسی پر توکل اور بھروسہ کرو، کیونکہ یہی وہ بھروسہ ہے جس کے ذریعے آگ کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 3 سید سلیمان ندوی کا تعارف پڑھیں گے۔ سید سلیمان ندوی نے سبق لکھا ہے اخلاق حسنہ، ٹھیک ہے، سبق نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے، نعت پڑھی ہے، اور آج ہم سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ سید سلیمان ندوی سین کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم اسے سلیمان پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے تو سید سلیمان ندوی۔ ان کے نام کے نیچے سن لکھی ہوئی ہیں اور یہ سن اردو گنتی میں لکھی ہوئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ اردو کا خط لکھتے ہیں، اردو کی درخواست لکھتے ہیں، تو پیٹرن میں آپ نے تاریخ لازمی لکھنی ہوتی ہے، اس تاریخ کا 1 نمبر ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے یہ تاریخ رومن لفظوں میں لکھتے ہیں یا پھر دوسری گنتی میں لکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ 1 نمبر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس تاریخ کو غور سے دیکھیں اور اردو کے جتنے بھی پیپر ہوں گے اور اس پیپر میں جہاں جہاں پر بھی تاریخ آئے تو آپ نے اس تاریخ کو اسی طرح لکھنا ہے۔ سید سلیمان ندوی کی تاریخ پیدائش ہے 1884 1884 اور تاریخ وفات ہے 1953 1953۔ تعارف شروع کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ، انڈیا کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء اعظم گڑھ۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء اعظم گڑھ یہ ادارے کا نام ہے جسے علامہ شبلی نعمانی 1857 1914 1857 سے 1914، یہ بریکٹ کے اندر شبلی نعمانی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی گئی ہے، جسے علامہ شبلی نعمانی، ٹھیک ہے، 1857 تاریخ پیدائش 1914 تاریخ وفات نے قائم کیا تھا، یعنی جس ادارے میں تعلیم حاصل کی، تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء اعظم گڑھ، اس ادارے کو علامہ شبلی نعمانی نے قائم کیا تھا، سے حاصل کی، اور اسی ادارے سے وابستہ اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ اسی ادارے سے وابستہ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی ادارے میں ملازمت اختیار کر لی، اور علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا تھا اس کے خاص شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ تلامذہ سے مراد خاص شاگرد۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف سیرت النبی ترتیب دے رہے تھے۔ وہ 2 جلدیں ہی ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔ ناگہانی سے مراد اچانک۔ تو یہ فریضہ سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمے لے لیا، یعنی ذمہ داری اٹھا لی، اور باقی ماندہ 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی، اور باقی ماندہ سے مراد جو باقی بچ گئی ہیں
ان جلدوں کی بطریق احسن سے مراد اچھے انداز میں ان کی تکمیل کی۔ سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ، بالخصوص تاریخ اسلام، تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ خاص لگاؤ سے مراد خاص دلچسپی تھی، چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح، دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ تحقیقی کام سے مراد کافی غور و فکر کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سر راس مسعود کے ہمراہ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے۔ سر راس مسعود کون ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کے پوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سر راس مسعود کے ہمراہ افغانستان کی دورے پر گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس پیش کیا۔ نشان سپاس سے کیا مراد ہے؟ شاندار کارکردگی پر دیا جانے والا تمغہ۔ کراچی میں انتقال کیا۔ ان کی آخری آرامگاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطے میں واقع ہے۔ کراچی کے عقب میں، عقب سے مراد پچھلی طرف اور احاطے سے مراد چار دیواری میں، یعنی ان کی آخری آرامگاہ یعنی ان کی قبر جو ہے اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں یعنی کراچی کے پچھلی سائڈ پہ ایک چار دیواری میں واقع ہے۔ سید سلیمان ندوی کی تدفین کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا۔ سید سلیمان ندوی کی تدفین کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا سے کیا مراد ہے؟ انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں معلومات مجموعہ کو۔ انسائکلوپیڈیا کا لفظ جو ہے ایک قسم کا ڈکشنری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ڈکشنری میں الف سے لے کر یہ تک تمام حروف تہجی کے متعلق معلومات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف اسلام یعنی سید سلیمان ندوی، کیونکہ ان کو تاریخ عالم اسلام سے دلچسپی تھی تو ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ تمام عالم اسلام میں جو کچھ واقعات ہو چکے ہیں وہ انہیں معلوم تھے، تو شام کے سفیر نے ان کی تدفین کے وقت یہ کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کرے بلکہ ہم انسائکلوپیڈیا آف اسلام یعنی پوری اسلام کی تاریخ کو دفن کر رہے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدارس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم شامل ہیں۔ یہ سر سید سلیمان ندوی کی تصانیف ہیں۔ شامل کتاب اقتباس، ان کی تصنیف رحمت عالم سے مستعار ہے۔ شامل کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کتاب میں جو جماعت نحم کی کتاب ہے اس میں جو سبق ہے اخلاق حسنہ، ٹھیک ہے، وہ کس سے لیا گیا ہے؟ وہ ان کی جو تصنیف ہے رحمت عالم وہاں سے مستعار لیا گیا ہے۔ مستعار کسے کہتے ہیں؟ استعارہ کو کہتے ہیں، اور استعارہ کی ڈیفینیشن آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سید سلیمان ندوی کا تعارف پڑھنے کے بعد اب ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی
اور بورڈ سے متعلقہ سوالات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی، اس کے بعد ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 1 ہے اخلاق حسنہ۔ یہاں پر سبق نمبر 1 کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو 2 پڑھا ہے وہ دونوں نظمیں تھی، ایک حمد تھی اور ایک نعت تھی، جبکہ یہ سبق ہمارا پہلا ہے، تو اس لیے ہم نے سبق نمبر 1 اس کو لکھا ہے، اور اس کا نام ہے اخلاق حسنہ، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی، اور ماخذ میں شامل ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ یہ صنف ہے سیرت نگاری کی۔ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ و طالبات، ایک دفعہ پھر سن لیں۔ ماخذ وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر سے پیراگراف یا سبق کا کچھ حصہ منتخب کیا جاتا ہے۔ تو کتاب کا نام تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب سے یہ ہمارے نہم کلاس کا کتاب کا جو سبق ہے اس کا کچھ حصہ وہاں سے لیا گیا ہے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب سے لیا گیا ہے، اس لیے ماخذ اسے کہیں گے۔ پھر دوسرے آپشن پر ہے صنف اور سیرت نگاری، یعنی یہ جو صنف ہے یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے؟ شاعری ہے، نثر ہے، اور نثر میں پھر کیا چیز شامل ہے؟ تو سیرت نگاری ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر بحث کی گئی ہے یا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے وابستہ، جس کے معنی ہے منسلک۔ دوسرا لفظ ہے تلامذہ، جس کے معنی ہے شاگرد۔ تیسرا لفظ ہے ناگہانی، اس کے معنی ہے اچانک، باقی ماندہ، پیچھے رہ جانے والی، بطریق احسن، اچھے انداز سے، تحقیقی کام، غور و فکر کے بعد، احاطے، چار دیواری، عقب، پچھلی طرف سے، انسائکلوپیڈیا، معلومات مجموعہ، اقتباس، منتخب حصے، سرراس مسعود، سر سید احمد خان کے پوتے، نشان سپاس، شاندار کارکردگی پر دیا جانے والا تمغہ۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2 ہے سید سلیمان ندوی نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سوال نمبر 3 ہے سید سلیمان ندوی نے کس کتاب کی تکمیل کی اور کتنی جلدیں لکھیں؟ سوال نمبر 4 ہے سید سلیمان ندوی کو کس ادب سے لگاؤ تھا؟ سوال نمبر 5 ہے سید سلیمان ندوی نے کون سے موضوعات پر تحقیقی کام کیا؟ سوال نمبر 6 ہے سید سلیمان ندوی کی تصانیف کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 7 ہے سید سلیمان ندوی کی تدفین پر شام کے سفیر نے کیا کہا؟ سوال نمبر 8 ہے سید سلیمان ندوی کو کون سا اعزاز دیا گیا؟ سوال نمبر 9 ہے مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی کیوں مکمل نہ کر پائے؟ سوال نمبر 10 ہے سید سلیمان ندوی کہاں دفن ہیں؟ بورڈ سے متعلقہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی ساتھ بتائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سہولت رہے۔ پہلے سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے سید سلیمان ندوی 1884 کو ضلع پٹنہ، انڈیا کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے
سید سلیمان ندوی نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے سید سلیمان ندوی نے تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ سوال نمبر 3 ہے، سید سلیمان ندوی نے کس کتاب کی تصنیف کی اور اس کی کتنے جلدیں لکھیں؟ جواب ہے سید سلیمان ندوی نے مولانا شبلی نعمانی کی عظیم کتاب سیرت النبی کی تکمیل کی، جس کی 2 کتابیں وہ خود ترتیب دے رہے تھے، لیکن ناگہانی وفات کے بعد باقی ماندہ 4 کتابیں سید سلیمان ندوی نے لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سید سلیمان ندوی کو کس چیز سے لگاؤ تھا؟ جواب، سید سلیمان ندوی کو تاریخ عالم اسلام سے خاص لگاؤ تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، سید سلیمان ندوی نے کون سے موضوعات پر تحقیقی کام کیا؟ جواب، سید سلیمان ندوی نے سیرت، سوانح، دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، سید سلیمان ندوی کی تصانیف کے نام بتائیں۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدارس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم شامل ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، سید سلیمان ندوی کی تدفین پر شام کے سفیر نے کیا کہا؟ جواب، سید سلیمان ندوی کی تدفین پر شام کے سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، سید سلیمان ندوی کو کون سا ایوارڈ دیا گیا یا اعزاز دیا گیا؟ جواب، سید سلیمان ندوی کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے نشان سپاس پیش کیا گیا۔ آخری سوال ہے، سید سلیمان ندوی کہاں دفن ہیں؟ جواب، سید سلیمان ندوی اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطے میں دفن ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی کو مکمل کیوں نہ کر سکے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اپنی ناگہانی وفات کی وجہ سے اپنی کتاب سیرت النبی مکمل نہ کر سکے۔